کہ آج عمر کی دعا قبول ہو گئی. عمر اپنے رب سے دعا کرتا تھا مولا وہ دن کب آئے گا کہ تیرا حبیب ان کو رسوا کر کے نکالے. آج میرا دل ٹھنڈا ہو گیا. غیظ المنافقین تھے. اب کیا بڑے چیوٹ ہوتے ہیں یہ منافق. اتنے جلدی مان جاتے کہ نکلنے کے بعد تم اپنی مسجد سے نکالو تو کیا کرتے؟ چلو بتاؤ کیا کرتے. بس یہ تقریر کا نچوڑ دے رہا ہوں آج، حالانکہ اس پر پوری تفصیل کے ساتھ تقریر کی ضرورت ہے. اگر سنی اپنی مسجدوں سے ان کو نکالے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دوسری مسجد بناتے. انہوں نے بھی وہی کیا، وہیں سے سیکھا ہے، وہیں سے لیا ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک مسجد بنائی. اب مسجد کا نام تھا مسجد زرار. کیا نام تھا؟ مسجد زرار. بڑی خوبصورت مسجد بنائی. مسجد نبوی تو کیسی تھی؟ مٹی کی بنی ہوئی، مٹی کی دیواریں، اینٹوں پہ گارے رکھے بنائی گئی تھی، اور چھت کھجوروں کے پتوں کی چھالوں کی تھی. سادہ مسجد تھی. پٹھوں نے لکڑے کی نقاشی والی مسجد بنائی. حالانکہ ان کو تو اسی میں بے غیرتوں کو ڈوب مر جانا چاہیے تھا. یہ ہمیں مسجد سے نکالا گیا. اب ہم تو کھل رہے گا منافق ہے تو ہماری نماز کس کام کی. لیکن یہ ظاہر کرنے کے لیے ہاں حضور نے نکال دیا تو کیا ہوا، ہم نماز تو نہیں چھوڑ سکتے نا. رسول کو چھوڑ سکتے لیکن نماز کو نہیں چھوڑ سکتے. نماز سے بڑی محبت ہے ان کو بیچاروں کو اٹھک بیٹھک سے. تو اب وہ یوگا تو ہونا چاہیے نا برابر. اب میں یوگا کہہ رہا ہوں، کل کہیں کچھ وہابی ہو یوگا کہہ رہے تھے. جناب سنی کی نماز نماز ہے، وہابی کی نماز تھوڑی ہو. تو یوگا ہی ہے. اب اس کی دلیل دے دو. حضرت علی کے زمانے پہ سرکار سوئے ہوئے. اگر علی کی نماز یوگا ہوتی نا تو یوگا کا ٹائم ہو گیا تھا، رسول کو چھوڑتے یوگا میں لگ جاتے. وہ جانتے تھے نماز یوگا نہیں عبادت ہوتی ہے، مگر نبی کی اطاعت اس سے بڑھ کر عبادت ہوتی ہے. تو انہوں نے عبادت نماز کو چھوڑ دیا مگر رسول کو نہیں چھوڑا، کیونکہ وہ عبادت کے عادی تھے، یوگا کے عادی نہیں تھے. تو اب انہوں نے دوسری مسجد بنائی صاحب، بڑی نقاشی سے لکڑی اکڑی کیا. پھر رسول کے پاس آئے، کہتے ہیں محمد اب آپ نے تو ہم کو نکال دیا، چلیے ایسا کیجئے ہم نے ایک مسجد تعمیر کی ہے، اس میں آپ آ کر نماز پڑھا دیجئے. ہم آپ کی مسجد میں نہیں آئیں گے، آپ ہماری مسجد میں پڑھا دیجئے، 2 رکعت پڑھ دیجئے. تو ہماری مسجد میں جب آپ پڑھیں گے تو اس سے برکت آ جائیں گی. تو اللہ کے نبی اس وقت جہاد پہ جا رہے تھے. سرکار نے فرمایا میں بھی جہاد پہ جا رہا ہوں، اس کے بعد میں اپنے رب کے حکم کا منتظر ہوں. میرا رب جو حکم کرے میں اس پہ عمل کروں گا. سرکار تو جہاد کے لیے چلے گئے، یہ جہاد کے لیے نہیں گئے. دیکھیے کتنے بڑے عبادت گزار تھے. نبی کے ساتھ جہاد کو نہیں جا رہے، مسجد بنانے میں لگے ہوئے. اب رسول اللہ تشریف لائے. پھر یہ دوبارہ آئے، یا رسول اللہ چلیے. تو پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت 107 اور 108 قرآن کے 10ویں پارے میں یہ موجود ہے. آج بھی قرآن میں ہے، حدیث میں نہیں. اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے کہ اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے اور وہاں کفر پھیلائے، اور کیا فرمایا؟ اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالے. اللہ فرما رہا ہے بنا تو مسجد رہے لیکن مقصد کیا ہے؟ مسجد کا مقصد کیا ہے؟ مسجد کا مقصد ہے کفر پھیلانا. تو بات واضح ہو گئی کہ ہر مسجد سے ایمان پھیلے ضروری نہیں. بعض مساجدیں وہ بھی ہوتی ہے، قرآن اس کو بھی مسجد کہہ رہا ہے، لیکن وہاں سے پھیلتا کفر ہے. تو مسجد بھی دیکھا کرو کہ کس کی ہے. سنی کی ہے تو یہاں ایمان ہے، اور دوسروں کی ہے تو پھر یہ یہاں سے کفر پھیل رہا ہے، گستاخیاں پھیل رہی ہے. اللہ اس کو بھی مسجد کہہ رہا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ. اللہ فرماتا ہے تاکہ مسلمانوں پھوٹ ڈالے اور اسے پناہ گاہ بنائے، اسے اڈا بنائے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑ رہے ہیں، جو اللہ رسول کے دشمن ہیں، ان کے لیے اڈا بنایا انہوں نے. اور پھر اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. اور اے محبوب وہ یقیناً اب قسمیں کھا کر یقین دلائیں گے کہ مسجد تعمیر کرنے سے ان کا مقصد سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں ہے. اب وہ قسمیں بھی کھائیں گے اور قسم کھا کے کہیں گے محبوب ہم نے کفر پھیلانے کے لیے مسجد نہیں بنائی، اے محبوب ہم نے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے مسجد نہیں بنائی، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نہیں بنائی، ہم نے تو بھلائی کے لیے بنائی، ہم نے تو تبلیغی جماعت چلانے کے لیے بنائی.
हमने तो जमातें निकालने के लिए, दीन फैलाने के लिए मस्जिद बनाई। तो अल्लाह आगे फरमाता है वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लाकाज़िबून, और वो कसम खा के कह रहे हैं, मगर अल्लाह फरमाता है अल्लाह गवाही देता है कि वो नीरे झूठे हैं, झूठ गढ़ते हैं। मस्जिद बनाते फितनों के लिए, बोलते हम भलाई के लिए मस्जिद बनाए हैं, मुसलमानों को लड़ाना मकसद नहीं है। फिर आगे फरमाया ला तक़ू फ़ीहि अबदा, और आप महबूब हर किस उस मस्जिद में कभी खड़े मत होइए, उस मस्जिद में हर किस मत जाइए। इसी आयत पर पूरे बयान की जरूरत है, लेकिन वक्त नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं इस कुरान की आयत को आप घर जाएं आज ही, कल वक्त मिले, परसों वक्त मिले, सूरह तौबा आयत 107 और 100 आयत को पढ़े और गौर करें आप, तो सारा अकीदा सुन्नियों का इस आयत में आपको मिल जाएगा। कि हम कहते ना उनकी मस्जिद में जाओ, इसलिए कि नबी को उनकी मस्जिद से रोक दिया गया, तो हम कहां उनकी मस्जिदों में जा सकते हैं। मस्जिद उन्होंने बनाई, लेकिन कुरान कह रहा है निफाक के लिए, लड़ने के लिए, फितना के लिए। हम भी यही कहते हैं। तो वो मस्जिदें बेहतर है जहां रसूल की मोहब्बत है। मस्जिद नबी बेहतर थी क्योंकि वहां आशिकान रसूल हुआ करते थे। मस्जिद कुबा बेहतर थी कि वहां आशिकान रसूल हुआ करते थे। और वो मस्जिद जो उन्होंने बनाई, बाद में फिर क्या किया उस मस्जिद का रसूल ने पता है? फिर हदीसों में और तफसीरों में आया, सरकार ने कहा कौन है जो उस मस्जिद को ढा दे? तो सहाबा की एक जमात तैयार हुई, कहा या रसूलल्लाह हम उसको ढा देंगे। सरकार के सहाबा गए और उस मस्जिद को तोड़ दिया। मुनाफिकीन आया, मस्जिद तोड़ रहे हो, मस्जिद तोड़ रहे हो। कहा मर्दूदो तुम्हारी मस्जिद होंगी, नबी ने जब तोड़ने का बोल दिया तो ये मस्जिद नहीं है, फिर ये पाखानों की जगह से भी बदतर जगह है, फितनों की जगह है। साहबा ने तोड़ दिया, खबर दी रसूलुल्लाह को, या रसूलल्लाह उनकी मस्जिद तोड़ ताड़ कर दी हमने। सरकार तशरीफ लाए, रावी कहते अभी भी जलाल रसूल खत्म नहीं हुआ था। आपने फरमाया इनके मस्जिद के खंडरों में आग लगा दो, इसका नामो निशान मिटा दो, और उस जगह को फितने की जगह करार दिया गया। क्योंकि कुरान ने कहा महबूब ये फितने की जगह है। 1400 साल से लेकर उस जगह पे कुछ तामीर नहीं किया गया, और ये लिखा रहा बोर्डों पर कि ये फितने की जगह, ये वो जगह जहां मस्जिद ज़िरार बना